السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی عالمی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ پیش ہے دنیا بھر سے آج کی کچھ اہم خبریں۔ قطر، ایران، کویت اور عمان کے بعد اب سعودی عرب کی جانب سے بھی ہندوستانی حکمراں جماعت کے ایک نمائندے کی جانب سے پیغمبر اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ریمارکس پر سخت لہجہ استعمال کیا ہے اور سعودی عرب نے ایسے اسلام دشمنی پھیلانے والوں کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا۔ گزشتہ ہفتے بی جے پی کے ایک ترجمان نپور شرما نے ایک ٹی وی ڈیبیٹ میں گستاخانہ کلمات کا استعمال کیا تھا، جس کے بعد پورے مسلم ممالک میں غصہ پایا جا رہا ہے۔ اب سعودی عرب نے بھی اس سلسلے میں اپنا ردعمل ظاہر کیا ہے۔ سرکاری خبر رساں ایجنسی ایس پی اے کے مطابق سعودی وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا کہ سعودی عرب بی جے پی کی ترجمان کی جانب سے پیغمبر اسلام کی توہین پر مشتمل بیان کی مذمت کرتا ہے۔ سعودی وزارت خارجہ نے کہا کہ سعودی عرب نے دین اسلام کی مقدس ہستیوں کی توہین کو ہمیشہ مسترد کیا ہے، آج بھی یہ موقف ہے اور آئندہ بھی رہے گا۔ سعودی عرب تمام مذاہب کی مقدس شخصیات اور مذہبی علامتوں کی توہین کو مسترد کرتا ہے۔ وزارت خارجہ نے بی جے پی کے ترجمان کو معطل کرنے کے اقدام کا خیر مقدم بھی کیا۔ سعودی عرب میں الزمزمہ کمپنی نے اس سال کے حج سیزن کے لیے اپنا آپریشن پلان ترتیب دے دیا ہے، جس کے مطابق زائرین کو 20 لیٹر زمزم کے پانی کی بوتلوں کی تقسیم کو ختم کر کے اس کی جگہ 330 ملی لیٹر والی بوتلوں کی تقسیم شامل کی گئی ہے۔ عرب نیوز کے مطابق الزمزمہ کمپنی، جو سعودی وزارت حج و عمرے کی نگرانی میں آتی ہے، انہوں نے کہا کہ اس سال کے منصوبہ ویژن 2030 کے مطابق تھا۔ کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے رکن حسن محمود ابو الفراج نے کہا کہ پانی کی چھوٹی بوتلیں زائرین کے لیے زیادہ قابل رسائی اور آسان ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ اس سال کے حج سیزن منصوبے کے پہلے حصے میں مکہ مکرمہ کے اہم داخلی مقامات پر زمزم کی تقسیم کے مقامات کی تیاری شامل ہے۔ ہر زائرین کے لیے 2 کولڈ بوتلیں دستیاب رہیں گی۔ محمود فراج نے کہا کہ زائرین کے رہنمائی مراکز پر پہنچنے پر ان میں زمزم کے پیکج تقسیم کرنے کے لیے سپروائزر اور ورکرز کو بھرتی کیا جائے گا تاکہ زمزم زائرین کے ذریعے پیا جانے والا پہلا پانی ہو۔ سعودی عرب میں اس سال حج موسم شروع ہوتے ہی مکہ مکرمہ میں عازمین کی رہائش کے لیے عمارتوں کے لیے مسابقت ہو رہی ہے۔ مالکان نے عازمین حج کو اپنی عمارتوں میں ٹھہرانے کے لیے تیاریاں شروع کر دی ہے۔ سہولتوں کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ العربیہ نیٹ کے مطابق حج و عمرہ و زیارت کی قومی کمیٹی کے رکن الامیری، جو مکہ مکرمہ میں ہوٹلوں کی کمیٹی کے بھی رکن ہیں، انہوں نے کہا کہ 3000 سے زیادہ عمارتیں حجاج کی رہائش کے لیے تیار ہیں۔ ہانی الامیری نے بتایا کہ مکہ مکرمہ میں 2.5 لاکھ ہوٹل کمرے اندرونی ملک و بیرون مملکت سے آنے والے عازمین کے لیے تیار ہیں۔ تمام ہوٹل حفظان صحت کے ضوابط کی پابندی کریں گے۔ سعودی وزارت صحت نے کہا کہ آج پیر کو کورونا کے 967 کیسز کا اندراج ہوا ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق کورونا کا شکار ہوئے مریضوں کی کل تعداد بڑھ کر 7,72,269 ہو گئی ہے۔ وزارت نے کہا کہ گزشتہ روز 663 مریض شفا یاب ہوئے ہیں، جبکہ 2 مریض ہلاک ہوئے ہیں۔ شفا یابی حاصل کرنے والے مریضوں کی کل تعداد 7,55,619 ہو گئی ہے، جبکہ ہلاک شدگان کی کل تعداد 9,158 ہے۔ وزارت نے کہا کہ ملک کے مختلف ہسپتالوں میں زیر علاج 102 مریضوں کی حالت نازک ہے۔ اسرائیلی کابینہ کے مسلمان وزیر عیساوی کا کہنا ہے کہ اسرائیلیوں اور فلسطینیوں کے درمیان امن کے لیے کسی بھی دیرپا حل میں سعودی عرب کی شمولیت بہت ضروری ہے۔ عرب نیوز کے ٹاک شو فرینکلی اسپیکنگ کی میزبان کیٹی جینسن کے ساتھ انٹرویو میں اسرائیل کے علاقائی تعاون کے وزیر عیساوی اظہار خیال کر رہے تھے۔ اسرائیلی کابینہ میں خدمات انجام دینے والے دوسرے عرب مسلمان عیساوی یہودی اسرائیلیوں اور عرب فلسطینیوں کے درمیان دہائیوں پرانے تنازع اور فرقہ وارانہ تشدد کی روک تھام کے لیے تبصرہ کر رہے تھے۔ خطہ بھر کے عرب رہنماؤں نے دونوں فریقوں سے امن مذاکرات کی طرف لوٹنے اور پرامن رہنے کی اپیل کی ہے۔ عیساوی فریج کے خیال میں اس تنازع کے دیرپا حل تک پہنچنے کے لیے سعودی عرب کا شامل ہونا انتہائی ضروری ہے۔ دبئی میں اس سال ماہ جولائی اور اگست کے دوران برصغیر پاک و ہند کے ہوائی کرایوں میں دوگنا اضافے کی توقع کی جا رہی ہے، کیونکہ جب بہت سے خاندان گرمیوں کی تعطیلات کے دوران اپنے آبائی ممالک کا سفر کرتے ہیں تو بیرونی سفر کی ڈیمانڈ عروج پر ہوگی۔ ٹریول انڈسٹری کے ایگزیکٹوز نے کہا کہ موسم گرما کی تعطیلات کے دوران سفر کی بڑی مانگ ہے، کیونکہ یہ 2 سال بعد کووڈ-19 پابندیوں کے بغیر گرمیوں کی پہلی چھٹی ہے، جس میں مسافروں کو منفی PCR ٹیسٹ کروانے، جنرل ڈائریکٹریٹ آف ریزیڈنس اور غیر ملکی امور یا متحدہ عرب امارات واپس آنے سے پہلے شناخت، شہریت، کسٹمز اور پورٹ سیکیورٹی کے لیے وفاقی اتھارٹی سے اپروول لینے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ کورونا وائرس کے نئے کیسز میں کمی اور سفری پابندیوں میں ترمیم سے مسافروں کے اعتماد میں خاطر خواہ بہتری آئی ہے۔ متحدہ عرب امارات میں بہت سے غیر ملکی خاندانوں نے پچھلے 2 سالوں میں اپنی آبائی ممالک کا اس خوف سے سفر نہیں کیا ہے کہ کووڈ سے چلنے والے سفری پابندیاں دوبارہ عائد نہ ہو جائیں۔ متحدہ عرب امارات نے پیر کو اجیال یعنی جنریشن اسکولز کا آغاز کیا ہے، جو کہ متحدہ عرب امارات کے تعلیمی نظام میں متعارف کرائی گئی حالیہ تبدیلیوں کے بعد ملک کے تعلیمی تبدیلی کے منصوبوں میں سے پہلا منصوبہ ہے۔
शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम नायब सदर और वज़ीर आज़म और दुबई के हुक्मरान ने ट्विटर पर नए स्कूलों के आगाज़ का ऐलान करते हुए कहा कि मुत्तहिदा अरब इमारात के तालीमी निज़ाम को तरक्की देने के लिए मज़ीद इक़दाम किए जाएंगे। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने यूक्रेनी शहर खार्किव के बाद ज़ापोरिशिया शहर का दौरा करते हुए मिहाज पर मौजूद फौजियों से मुलाकात की। ज़ेलेंस्की ने इस हवाले से अपने तहरीरी बयान में कहा कि ज़ापोरिशिया में फौजियों से बातचीत करने का मौका मिला है। इनकी अनथक खिदमत अवाम और मुमलिकत के तहफ़्फ़ुज़ पर दिली तौर पर वो शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने रूसी हमलों में अपनी जानें गंवाने वाले यूक्रेनी फौजियों के लिए 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की और एक डिस्पेंसरी का दौरा भी किया। रूसी मुहासरे के बाद मारियोपोल से निकाले गए शहरियों से मुलाकात करते हुए ज़ेलेंस्की ने बेघर होने वालों की मुनासिब आबादकारी के लिए कार्रवाई करने का अहद भी किया है। उन्होंने कहा कि हम वाकई इस मसले को हल करने में आपकी मदद करने की कोशिशों में मसरूफ़ हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग की नायब सदर मरियम नवाज ने कहा कि बनी गाला करप्शन का गढ़ है, जहां तकर्रुरी और तबादलों के लिए पैसे वसूल किए जा रहे थे। पीर को लाहौर में पार्टी सेक्रेटरीट में अपनी पार्टी की इंस्टाग्राम टीम से बात करते हुए मरियम नवाज ने कहा कि फरागोगी ने अगर कुछ नहीं किया तो वो पाकिस्तान वापस आएँ और मुकदमात का सामना करें। फरागोगी फ्रंट पर्सन हैं और डायरेक्ट बेनिफिशरीज इमरान खान और पीरानी साहिबा हैं। उन्होंने मजीद कहा कि कल एक ऑडियो जब टीवी पर चल रही थी जिसमें साबिक खातून अव्वल कह रही थी कि 3 नहीं 5 खैरात का हीरा चाहिए। इससे तरजीहात मालूम होती है। एक ताला खुलवाने के लिए हीरा मांग रही है, ये केस आंखें खोलने के लिए काफ़ी है। मरियम नवाज का कहना था कि नवाज शरीफ ने मुल्क को डूबने नहीं दिया और जब भी मुस्लिम लीग को मौका मिला उन्होंने मुल्क को मुश्किल वक्त से निकाला है। पाकिस्तान के वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल ने कहा कि फॉरेन करेंसी अकाउंट्स या रोशन डिजिटल अकाउंट्स को फ्रीज करने या लोगों के निजी लॉकर्स को जब्त करने का बिल्कुल कोई मंसूबा नहीं है। पीर को अपने एक ट्वीट में मिफ्ताह इस्माइल ने कहा कि हमने इस तरह के इक़दाम का कभी सोचा भी नहीं और ना ही हम कभी ऐसा करेंगे। वज़ीर ख़जाना का मज़ीद कहना था कि इस हवाले से सोशल मीडिया पर अफवाहें गलत हैं और मुतसिब हलकों की जानिब से फैलाई जा रही है।